بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ لما توفی النجاشی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال استغفروا لأخیکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ 9 ہجری رجب کے مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ مات رجل صالح، آج بہت نیک ہی آدمی فوت ہو گئے ہیں، بہت ہی اچھے اور نیک آدمی تھے جو فوت ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی اصحمہ، ان کا نام تھا اصحمہ، نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے، یہ 9 ہجری کے اندر رجب کے مہینے میں فوت ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کی خبر دی، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ آؤ اور اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے نماز جنازہ جو ہے غائبانہ ان کا جنازہ آپ نے پڑھایا، اور صحابہ نے آپ کے پیچھے صفیں باندھ کر کے کھڑے ہوئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بہت ہی نیک آدمی فوت ہوئے، استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کر لو، بخشش کی دعا مانگو۔ یہ وہی نجاشی حبشہ کے بادشاہ تھے جب ابتدا میں ہجرت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے صحابہ نے 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت جو انہوں نے کی تھی، اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ اپنے اہلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سمیت جو ہجرت کر چکے تھے، اور قریش مکہ کے سرداروں نے ایک وفد بنایا تھا، ان سے جا کر کے بعد کی تحفے تحائف پیش کیے تھے کہ یہ ہمیں واپس کر دو۔ تو نجاشی نے پورے حقیقت حال سن کر کے پھر جو ہے ان کو واپس بھیج دیا، اور ان مسلمانوں سے آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کا ایک وطن ہے، یہاں آرام اطمینان سے رہو، تمہیں کوئی کسی قسم کا تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ پھر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں جا کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا، پھر ان کے سامنے سورہ جو ہے مریم کی تلاوت کی، تو نجاشی آپ دیدہ ہوئے، اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو قرآن میں تھا، نجاشی کے سامنے جعفر طیار نے جو رکھا، تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ نجاشی کے اسلام لانے کا واقعہ تفصیلاً جو آپ کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے، تو انہوں نے ایک تنکا اٹھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھے۔ پھر وہ ایمان لے کر کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ پھر مسلمان وہیں تھے کہ طائف اور خیبر کے غزوہ خیبر کے موقع پر، فتح خیبر کے وقت جو ہے وہاں سے سارے مسلمان ہجرت کر کے آئے۔ تو جب یہ فوت ہوئے تو چونکہ اس وقت وہاں مسلمان نہیں تھے، سارے ہجرت کر کے واپس آ چکے تھے، اور ان کا بیٹا انہوں نے بھی ہجرت کا حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جو ایک وفد بنا کر کے وہ راستے میں وہ کشتی جو ہے وہ بور میں پھنس گئے اور سب کے سب شہید ہوئے، ان کا بیٹا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کے لیے نہیں پہنچ سکا تھا۔ تو یہ جب وہاں فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا، تو آپ نے حکم دیا کہ اب اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو، چونکہ اس وقت وہاں مسلمان نہیں تھے، سارے عیسائی رہ رہے تھے، تو اس لیے ایک تو یہ وجہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک ایسے دیار میں فوت ہوئے کہ ان کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، اور دوسرے ان کے اسلام کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت، اور جو انہوں نے وہاں مہاجرین کو پناہ دی اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، تو ان کی ایک خصوصیت بن رہی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ جنازہ جو ان کا پڑھایا تھا۔ اور بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ جب ہم ان کا جنازہ پڑھ رہے تھے تو ہمیں ہمارے سامنے جو ان کی جو ہے لاش ایسے جو ان کی جو چارپائی تھی ایسی دکھائی دی گئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا،
تو آپ نے جیسے عام مردوں پر جنازہ پڑھایا جاتا ہے اسی طرح آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور یہ غائبانہ جنازہ جو آپ نے ان کا پڑھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف انہی کا پڑھا ہے، کسی اور غزوے میں بہت سارے سرائے میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، معرکوں میں جو ہے وہ شہید ہوئے، آپ نے کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا ہے۔ تو اس لیے حنفیہ کا مسلک اس میں یہ کہ غائبانہ جنازہ اب مشروع نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا جنازہ پڑھایا تھا یہ ان کی خصوصیت تھی۔ آج کل جو ہے بعض ائمہ کے نزدیک مشروع ہے، لیکن دیکھتے اور جو ہے چلتے چلاتے آج کل ہمارے ہاں بھی لوگوں نے یہ ایک رسم شروع کر دی ہے، کوئی بڑا فوت ہو جاتا ہے تو اعلان کر لیتے ہیں کہ جی آج غائبانہ جنازہ ہوگا، فلاں جگہ جمع ہو جائے۔ یہاں بھی اسی طرح ایک آدمی باہر ملک میں فوت ہوئے تھے، تو وہ یہاں ان کی تدفین کی صورت نہیں بن رہی تھی، تو آ کر انہوں نے مجھ سے کہا اگر آپ اعلان کر دیتے یہاں ان کا غائبانہ جنازہ ہم پڑھے، تو میں نے کہا یہ ہمارے نزدیک مشروع نہیں ہے۔ تو جو مسلک ہے حنفی مسلک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف انہی کا جنازہ آپ نے غائبانہ پڑھا ہے، کسی اور کا نہیں۔ بڑے بڑے صحابہ میں نے آپ کے سامنے ابھی بتا دیا کہ شہید ہوئے، سرائے آپ نے بھیجے، کسی سریے میں 4 فوج شہید ہوئے، کسی میں 8، اسی طرح جو وہ قرہ تھے جو شہید ہوئے 70 کے 70، آپ نے کسی کا ان کے لیے دعائیں مانگتے رہے، جنہوں نے قتل کیا تھا ان کے لیے بد دعائیں آپ نے نماز میں قنوت پڑھ کر کے بد دعائیں کی ہے 1 مہینے تک، لیکن ان کا بھی آپ نے غائبانہ جنازہ نہیں پڑھائے، تو یہ ان کی خصوصیت تھی۔ بہرحال جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ بہت ہی نیک آدمی آج جو ہے وہ فوت ہوئے اور تمہارے بھائی ہی تھے، لہٰذا ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگو، استغفار کر لو۔ اس کے بعد غزوہ تبوک سے پہلے ایک اور واقعہ عجیب سا پیش آیا، جس واقعے کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آیات بھی نازل ہوئی، اور سورہ تحریم جو ہے وہ بھی اللہ نے نازل فرمایا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی ازواج مرضات ازواجک۔ اور یہ پوری صورت جو ہے اس کے اکثر آیات جو ہے اس واقعے کے پس منظر میں جو ہے وہ آیاتیں نازل اللہ نے فرمائی تھی۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی، تمام ازواج مطہرات سے، اور قسم کھائی تھی کہ 1 مہینے تک میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک اسی طرح اپنے بالا خانے میں تھے، اور کسی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے۔ اس واقعے کا سبب کیا ہوا؟ تو اس کے مختلف اسباب تھے۔ ایک سبب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ عصر کے وقت ازواج مطہرات سب کے پاس چکر لگاتے تھے اور سب کی خبرگیری کرتے تھے، پھر رات کی جو باری جس زوجہ کی محترمہ کی ہوتی تھی آپ رات وہیں گزارتے تھے۔ لیکن آپ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں زیادہ جو ہے ٹہلتے تھے، اور وہ ان کو مشروب پلاتی تھی، شربت جو ہے عسل شہد کی مشروب جو ہے وہ ان کو پلاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حفصہ جو ایک ابو بکر کی بیٹی رضی اللہ، دوسری حضرت عمر ان کی بیٹی تھی، ان کا آپس میں جو ہے ایک تعلق تھا، یہ ایک گروپ تھا۔ مثلا آپ سمجھے کہ ازواج مطہرات میں ایک مضبوط گروپ یہ تھا۔ تو انہیں جب محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کے پاس زیادہ ٹھہرتے ہیں اور وہی زیادہ جو ہے اور ان کو وہ مشروب بھی پلاتی ہے، تو ان کو یہ گوارا نہیں ہے۔ ایک فطری چیز ہے ازواج مطہرات، اور اس کے بارے میں اللہ نے آیاتیں اتاری، پھر اللہ نے ان کو ان کے حرم کے لیے چنا تھا، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن واقعے کا سبب یہ تھا۔ تو انہیں آپس میں مشورہ کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے یا رسول مغافر کی بو آ رہی ہے۔ مغافر ایک قسم کی بوٹی ہے، جیسے آپ سمجھے لہسن اور پیاز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز جو ہے منہ کی بدبو بہت ناپسند تھی، اس لیے آپ نے حکم دیا تھا کہ جو تم میں سے یہ بدبودار چیز کھائے تو مسجد میں نہ آیا کرے، ولا یقربن مسجد ہے نا، مسلح ہمارے نماز میں شریک نہ ہو جایا کرے، اس سے اذیت ہوتی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ نے کہہ دیا یا رسول آپ کے منہ سے تو مغافر کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو ایسی کوئی چیز کھائی نہیں ہے، بس ان کے ہاں زینب کے ہاں میں نے شہد جو ہے وہ پی ہے۔ تو جب حفصہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہہ دیا کہ یا رسول آپ کے منہ سے تو بو آ رہی ہے۔ تو
تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو اصل شہد ہی استعمال کیا، وہ اسی کا مشروب پیا اور کچھ نہیں، تو نے شاید مکھی نے جو مغافر پر بیٹھ کر کے وہ رس چوسا ہو تو شاید وہ ذائقہ اس کے اندر، تو آپ سے آج کے بعد میں شہد نہیں استعمال کروں میں شہد، حالانکہ مباح چیزیں اپنے اوپر حرام کر دی، تو اس کے بارے میں یہ آیت اتری، اور یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے جو چیز حلال کر دی اس کو اپنے اوپر حرام کیوں قرار دے رہے؟ پھر جب واقع سامنے آیا کہ انہوں نے منصوبہ بنایا، فلما اثر النبی بعض ازواجہ، بعض کے سامنے یہ ذکر کیا، پھر وہ حقیقت کھل گئی، نبأنی اللہ العلیم الخبیر، اللہ نے مجھے سارا واقعہ بتا دیا کہ اس طرح انہوں نے کیا ہے، تو آپ نے پھر قسم اٹھائی کہ 1 مہینے تک میں آپ کے قریب نہیں ہوں۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا، بعض نے سبب بھی ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ پھر اللہ نے ان کے بطن سے بیٹا ابراہیم نے، پھر آپ نے ان کے ساتھ باقاعدہ جو ہے شادی فرمائی، آپ کے ازواج مطہرات میں سے پہلے یہ ان کی باندھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، غسان کے بادشاہ نے ان کو گفٹ کے طور پر 2 باندیاں دی تھی، ان میں ایک ماریہ قبطیہ بھی تھی، تو ان دونوں نے کہا کہ آپ ان کے پاس نہ جایا کریں، بار بار اصرار کرتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اوپر حرام قرار دی تھی، ماریہ قبطیوں کہ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اس پس منظر میں پھر یہ واقعہ پیش آیا، اور بعض نے یہ کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس واقعے کے جو اصل سبب ذکر کر رہے ہیں، آپ نے جو ہجران فرمایا تھا اور ان کے یہ الگ ہوئے تھے، قسم اٹھائی تھی کہ عمر نے فرمایا ہم حوالی مدینہ میں رہتا تھا، یعنی دور کی بستی میں، تو روزانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا، میرے ایک اور انصاری بھائی پڑوسی تھے، تو ہم نے یہ کیا کہ ایک دن جو وہ جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے گا، جو وحی آئے، جو وحی آپ پر نازل ہو اور جو احکامات آپ بتلا دے، جو کچھ ارشادات وہ آ کر کے مجھے بتائیں گے، دن بھر کی کارگزاری وہ سناتے تھے، اور ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ جاتے تھے، وہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر کے دن بھر کی ساری چیزیں، خبریں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تک پہنچاتے تھے، تو فرماتے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ آئے اور بڑی جو ہے تیزی سے اور عجیب قسم کی دستک دی، ہمیں بھی معلوم ہوا تھا کہ غسان کا بادشاہ مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، جو غزوہ تبوک کا معرکہ پھر پیش آیا، تو میں کہتے کہ جلدی سے میں نے اپنی چادر اوڑھی اور کھینچتے ہوئے باہر آئے، میں نے کہا کیا ہوا کہ یہ غسان کے بادشاہ نے حملہ تو نہیں کیا؟ کہتے نا حملہ نہیں کیا، اس سے بھی بڑی بات ہوئی، اس سے بڑی بات کیا ہوئی؟ تو نے یہ واقعہ پیش کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ازواج مطہرات سے الگ تلگ ہو گئے اور اپنے بالا خانے میں ہوتے ہیں، ان کے پاس نہیں جاتے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عجیب معاملہ یہ تھا کہ مکہ کے اندر جب ہم تھے تو ہم اپنے عورتوں پر غالب تھے، لیکن جب ہم مدینہ میں آئے تو مدینہ کی عورتیں اپنے شوہروں پر غالب ہوتی تھی، تو ہماری بیوی نے ان سے یہ چیزیں سیکھی، ان کے آداب سیکھے اور ان سے یہ باتیں سنی، تو انہوں نے بھی جو ہے دلیری شروع کر دی۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو آواز دی، ان پر سخت آواز دی اور چیخا میں ان پر، تو سامنے سے بیوی نے بھی مجھے جواب دے دیا اسی طرز میں، تو مجھے بہت ناگوار گزرا، تو میں نے کہا تجھے جرت کیسی ہوئی، تو میری جو ہے میرے خلاف اس طرح کی چیختی ہو اور مجھے جواب دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا میں کیوں جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ان کو جواب دیتی ہیں، تو میں کیوں جواب نہ دوں؟ آپ کون ہوتے؟ اچھا یہ بھی ہوتا ہے؟ تو آ کر کے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کو ڈانٹا، ہرگز ایسی بات نہ کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہ دینا، اور آپ کی جو سہیلی ہے نا وہ اللہ کے محبوب کو بہت پسند ہے، ان کی باتوں میں بھی نہ آنا۔ ہم عائشہ کی طرف اشارہ کر دیا، وہ ان کو بہت محبوب ہے، آپ سے بڑی حسین جمیل، اللہ نے ان کو ایک مقام دیا ہے، آپ ان کی باتوں میں نا آپ کو جواب مت دے۔ تو بہرحال یہ جب واقعہ انہوں نے بتا دیا تو وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں پہنچے، تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، اپنے بالا خانے میں تشریف لے جاتے تھے، تو میں نے جا کر کے حفصہ کے پاس اپنی بیٹی کے پاس گیا اور میں نے کہا تھا نا کہ مت کرو، اور وہ رو رہی تھی، میں نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے الگ ہوئے، ہم قسم اٹھائی ہمارے قریب بھی نہیں آ رہے ہیں، تو میں نے پوچھا کیا انہوں نے طلاق دی؟ کہتے لا ادری، ہمیں علم نہیں ہے کہ آپ نے طلاق دی ہے یا نہیں تھی۔ خیر انہیں ان کو ڈانٹا بھی
عمر نے ڈانٹا بھی ان کو. پھر جا کر کے مدینہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو ممبر کے قریب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی وجہ سے وہ بھی بڑے غمگین تھے, کچھ رو بھی رہے تھے. حضرت عمر میں فرماتے ہیں کہ میں ان کے قریب بیٹھا لیکن برداشت نہیں کر سکا. میں اٹھا اور جا کر کے رباح جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے وہ جو حاجب تھے اور پہرا دے رہے تھے, اندر کسی کو جانے نہیں دے رہے تھے. یہ عجیب واقعہ ہے, سیرت کا بڑا عجیب واقعہ ہے. تو میں نے کہا جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے اجازت طلب کرے. تو وہ اندر گئے, واپس آئے, کہا میں نے آپ کا تذکرہ کیا کہ وہ اجازت مانگ رہے ہیں. فسما تھا, آپ خاموش ہونے کوئی جواب نہیں تھی. کہتے میں پھر واپس آیا, ان کے پاس بیٹھا, لیکن پھر برداشت نہیں, پھر اٹھا. میں نے کہا جاؤ میرے لیے اجازت طلب کرو کہ عمر آئے ہوئے ہیں. تو انہیں جا کر اندر جا کر کے پھر اطلاع دی. واپس نکلے تو واپس نکل کر کہا کہ میں نے آپ بتلا دی, اجازت مانگی, لیکن فسما تھا, آپ نے کوئی بات نہیں خاموشی اختیار کی. تو مطلب یہ کہ اجازت نہیں تھی. کہتے میں پھر واپس گیا, پھر واپس جب بیٹھا تو پھر مجھے برداشت میں پھر آیا اور میں نے کہا جاؤ ان سے اجازت طلب کرو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنی بیٹی کی طرفداری کریں گے, واللہ ان کو کہہ دے اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دے میں اپنی بیٹی کی گردن پہ اڑا دوں گا, اس سے بھی باز نہیں آؤں گا. اس بات کے لیے میں نہیں آیا ہوں, میرے لیے اجازت طلب کریں. تو وہ اندر گئے, واپس آئے تو پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور پھر وہ جو سیڑھی سی تھی اس پر یوں بیٹھ کے پاؤں لٹکا دیا. رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں پھر بیٹھ گیا. جب واپس پلٹا تو انہوں نے کہا ہاں آپ کو اجازت مل گئی, آ جائے. کہتے میں سیڑھی چڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالا خانے میں تشریف لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے, اس کے کچھ بھی نہیں تھا, چٹائی کے اوپر کوئی بستر نہیں تھا. چٹائی کے اثرات جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر نظر آ رہے تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے, آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی؟ آپ نے کہا لا نہیں تھی. جب یہ کہا لا تو مجھے جرت سی ہوگی. میں نے کہا یا رسول اللہ عجیب معاملہ ہے, جب ہم مکہ میں تھے تو ہم اپنے عورتوں پر غالب تھے, جب ہم مدینہ میں ہیں تو ہماری عورتیں ہم پر غالب ہوگی, ہمارے اوپر چیخ رہی ہے. فتبسم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمائے. آپ کی بات سن کر آپ مسکرائے. کہتے جب آپ مسکرائے تو میں نے پھر جرت کر دی, پھر دوبارہ کوئی بات میں نے کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے. پھر میں بیٹھ گیا کہ یا رسول اللہ, ان کے کمر اور جسم اطہر پر چٹائی کے اثرات نشانات دے کر کے رونا شروع کر دیا. تو آپ نے ما یبکی کہ یا عمر, آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ کہتے یا رسول اللہ روم اور فارس ان کے بادشاہوں پر دنیا وسیع ہو چکی ہے, آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم پر بھی دنیا کو وسیع کر دے. آپ نے ارشاد فرمایا عمر افی شک انت, ابھی تک شک میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا پہلے دے دی گئی ہے. اجلت لہم الدنیا, ان کو دنیا میں نقد انعام دے دیا گیا, تو وہاں کی فراوانی ہے. یہ چیز میں ہرگز جو ہے نہیں طلب کروں گا. ابھی شک میں ہے. پھر میں نے نظر دوڑائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اس کمرے میں 3 چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. 3 چیزوں کے علاوہ ایک سرہانہ, وہ بھی جو ہے اس کا تھا چمڑے کا, اس کے اندر کھجور کے وہ پتے تھے. ایک اور چمڑا تھا جو دباغت کے بغیر پڑا ہوا تھا. ایک وہ چٹائی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. یہ ہے سرور کونین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کمرے کی حالت. اس پر نظر دوڑا کر کے وہ رونا شروع کر دیا. بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر کر کے ہم عائشہ فرماتی ہے جب میرے قریب آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں 1 مہینے تک آپ سب کے قریب نہیں آؤں گا, ابھی تو 29 دن ہوئے, 1 مہینہ تو پورا نہیں ہوا, آپ نے قسم اٹھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے اور 29 کا بھی ہوتا ہے. یہ مہینہ 29 کا ہے اور یہ مہینہ 29 کا ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو کیا اختیار دیا اور کیا انہوں نے اختیار کیا.
سب سے پہلی بات قصے کی انشاءاللہ اگلے درس۔ یہ ہے جی ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ، ازواج مطہرات، اس میں بڑا لطف ہے، حقیقت ہے، اس میں بہت درس ہے، عبرت کی باتیں ہیں۔ آج کل اگر ہماری عورت، خاص طور پر جو پٹھان بیٹھے ہوئے نا، کچھ آگے سے جواب دے دے چڑھ جاتے ہیں کہ تم کون؟ بھائی وہ کنیز نہیں ہے، وہ باندی نہیں ہے، وہ بھی ایک آزاد عورت ہے، آزاد عورت ہے، تمہارے عقد میں آئیے، وہ بھی ایک جذبہ رکھتی ہے، وہ بھی ایک غیرت رکھتی ہے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کی جب شادی ہوئی نا، تو انہوں نے ابو دردہ سے ایک معاہدہ کیا، آپس میں دونوں نے ایک معاہدہ کیا، عجیب معاہدہ کیا کہ جب میں غصہ ہو جاؤں تو آپ نے غصہ نہیں ہونا ہے، اور جب آپ غصہ ہو جائے تو میں غصہ نہیں کروں گا، یعنی کوئی لڑائی کی نوبت نہیں ہے۔ ابو دردہ اور ام دردہ، شادی کی پہلی رات انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا۔ جب اس طرح کے معاہدے ہونا تو گھر بستا ہے، اس میں چین اور سکون ہوتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ اپنے بیویوں پر بڑے وہ ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، بات حقیقت یہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، ایک چیز کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، غلام کوئی نہیں ہوتا، لیکن ان کا بھی ایک حق ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ دَرَجَةٌ، ان کے بھی ایک، مردوں کا اگرچہ فوقیت ہے لیکن ان کے بھی وہی حقوق ہے جو مردوں کے ہیں، جو مردوں کے ان پر حق ہے، اسی طرح ان کے بھی مردوں پر حق ہے۔ تو ہم تو اپنے حق کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں اور اس میں ان کو غلام سمجھتے ہیں، کنیز سمجھتے ہیں، لیکن ان کے حقوق کے بارے میں ہم عہدہ برا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہوں۔